اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ تو تم اس کی زبانی اس کا فیصلہ سن چکے ہو۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ شاہ مارطولیس تک اس کا پیغام پہنچا دو۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمور نے کہا، اور نہ ہی میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ میں تو محض وہ فرض پورا کرنے آیا تھا جو میرے آقا کی جانب سے مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میرے ساتھ کے سارے سپاہی میری بات کی گواہی دیں گے۔ جہاں تک سردار اعظم کے زخمی ہونے کی بات ہے تو یہ محض ایک اتفاقی حادثہ ہے۔ میں شاہ مارطولیس کو سب کچھ سچ سے بتا دوں گا۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ اب تم اپنے بچے کچے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے جلد از جلد روانہ ہو جاؤ، اور آزوب کے زخمی جسم کو بھی احتیاط کے ساتھ لے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ راستے ہی میں دم توڑ دے۔ جہاں تک میرا اور شہزادی آرینا کا تعلق ہے تو ہم دونوں اپنی مرضی اور پسند سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، خواہ یہ بادشاہ مارطولیس کو اچھا لگے یا برا۔ تیمور نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان لوگوں نے جلدی جلدی آزوب کے شدید زخمی جسم کو کھوڑے پر ڈالا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گئے، اور جاتے وقت انہوں نے میرے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اب میں اور شہزادی آرینا اکیلے رہ گئے تھے۔ میں تمہیں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اتنے طویل عرصے کے بعد شہزادی آرینا نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر زبان کھولی۔ میری اور اس کی براہ راست گفتگو صرف اسی دن ہوئی تھی جس دن وہ قید خانے میں مجھ سے ملنے آئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، اور اس دن کے بعد میری اسے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ عملی اقدامات تو کئی ہوئے تھے لیکن گفتگو کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں سمجھنے سے واقعی قاصر ہوں۔ شہزادی آرینا نے ایک بار پھر اپنے الفاظ دہراتے ہوئے کہا، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی جتنی طاقت کا تم نے مظاہرہ کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ میں خاص مٹی کا بنا ہوا نہیں ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں بھی اسی مٹی کا بنا ہوا ہوں جس مٹی کے عام انسان بنے ہوتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں مان سکتی، شہزادی آرینا نے جواب دیا۔ تم نے جس قدر عجیب و غریب نوعیت کی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ فیروز، مجھے اپنے بارے میں سچ سے بتا دو کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے، اور تمہارا اصل نام کیا ہے، اصل شہر کیا ہے؟ شہزادی آرینا کے ان تابڑ توڑ سوالوں سے میں شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ پروفیسر، میں اسے اپنے بارے میں کیا بتاتا، اور جو کچھ میں بتاتا کیا وہ اس پر یقین کر سکتی تھی؟ اس نے تو مجھے اچھے خاصے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال اسے مطمئن کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا تو ضروری تھا۔ سنو شہزادی، میں نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، میں بھی عام انسانوں کی طرح ایک عام انسان ہوں۔ مجھ میں اور ان لوگوں میں صرف ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ حق کے لیے لڑتا ہوں، مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت کرتا ہوں، ان کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلاتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو ایذا پہنچایا، اور میری یہی بات خداؤں کو پسند ہے، اور وہ اس وقت میری مدد کرتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ لڑائی شروع کرتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم پر دیوتاؤں کا سایہ ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ ہاں، تم ایسا ہی سمجھو، میں نے جواب دیا۔ اگر یہ بات ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر، شہزادی آرینا نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ بالکل یہی بات ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھ سے محبت کی اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تمہارا باپ شاہ مارطولیس تمہاری شادی تمہاری پسند اور مرضی کے خلاف اپنے بھائی کے بیٹے آزوب سے کرنا چاہتا تھا، جسے تم سخت ناپسند کرتی تھی۔ دیوتاؤں کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی کہ تم ایک ایسے شخص کی بیوی بنو جسے تم دل و جان سے ناپسند کرتی ہو۔ اس لیے انہوں نے میری اور تمہاری دونوں کی مدد کی اور ہمیں آزوب کے عذاب سے نجات دلا تھی۔ اب ہم کیا کریں گے فیروز؟ شہزادی آرینا نے پوچھا۔ ہمارے پاس نہ تو رقم ہے اور نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، البتہ میرے جسم پر بہت سے قیمتی زیورات موجود ہیں، ان کو بیچ کر ہم کچھ دن تک تو کام چلا سکتے ہیں۔ تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو شہزادی، میں نے سکون کے ساتھ کہا۔ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں اور میں ہر قسم کی محنت کر سکتا ہوں، اور مجھے کسی بھی قسم کا کام کرنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ کام کروں گا اور ہم لوگ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ تو درست ہے کہ میں تمہیں محل جیسا عیش و آرام فراہم نہیں کر سکوں گا، لیکن اتنا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کروں گا۔ یقیناً دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو مجھے خوش رکھ سکتا ہے، اور وہ ہو تم۔ تمہارے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔
تو مجھے جس حال میں بھی رکھو گے نا مجھے منظور ہے، اور میں تمہارے ساتھ غربت کی زندگی بھی گزار کر خوش رہوں گی۔ جہاں تک میرے جسم پر موجود قیمتی زیورات کا تعلق ہے تو میرے نزدیک اب ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ تم چاہو تو ان سب کو فروخت کر سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، کیونکہ اب گھوڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عزوب اور تیمور کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھے اور ان کے خالی گھوڑے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ میں اور شہزادی ارینا گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے روانہ ہو گئے۔ میرے دل میں یہ خدشہ تھا کہ شاید دوبارہ ہمارے تعاقب کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ خیال اس لیے زیادہ قرین قیاس نظر نہیں آتا تھا کیونکہ تیمور کو عزوب کی زخمی حالت کے ساتھ شہر تک پہنچنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہوتے، اور شہر پہنچنے کے بعد اس تازہ کمک کے ساتھ ہم لوگوں کا دوبارہ تعاقب کیا جا سکتا تھا، جو فی الحال ناممکن نظر آتا تھا۔ اس لیے میں نے اور شہزادی ارینا نے اپنا سفر اطمینان اور میانہ روی کے ساتھ جاری رکھا۔ راستے میں ہم نے چند خرگوشوں کا شکار بھی کیا اور ان کا گوشت بھی بھون کر کھایا۔ ہم دونوں شام تک سفر کرتے رہے اور مجھے کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش تھی جہاں شہزادی ارینا آرام و سکون کے ساتھ رہ سکے۔ ظاہر ہے کہ مجھے اپنی تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں پناہ گاہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اچانک مجھے ایک جگہ درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں لکڑیوں اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی۔ باہر سے یہ کٹیا بالکل ویران نظر آ رہی تھی اور محسوس ہوتا تھا گویا اس میں کوئی رہتا نہیں ہے۔ اب خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں نے شہزادی ارینا کو کٹیا کے باہر چھوڑا اور خود کٹیا کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف بالکل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ اندر کوئی روشنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی انسان کے وجود کا پتہ معلوم ہوتا تھا۔ البتہ چھوٹے موٹے جانوروں کے سسرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اس کٹیا کے اندر شہزادی ارینا کے ساتھ رات گزارنا مناسب نہ سمجھا اور باہر نکل آیا۔ کٹیا بالکل ویران ہے اور اس میں کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ میں نے ارینا کو اطلاع دی، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ رات کٹیا سے باہر ہی بسر کریں۔ اندر اندھیرے میں کیڑے مکوڑوں کا بھی خطرہ موجود ہے۔ چنانچہ ہم نے درختوں کی اسی جھنڈ کے اندر تھوڑی سی جگہ صاف کی۔ یہ جگہ کٹیا سے خاصے فاصلے پر تھی۔ گھوڑوں کو ہم نے درختوں سے باندھ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ آرام سے سو گئے۔ نہ جانے کتنی رات گزر گئی تھی کہ اچانک کچھ آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ایک شہزادی ارینا کی طرف نگاہ ڈالی، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں آوازوں پر غور کرنے لگا۔ مجھے ایسا لگا گویا کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ میں فوراً ہی ہوشیار ہو گیا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں اور ارینا خاص محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے تھے اور فی الحال ہمارے دیکھے جانے کا خطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ اور پھر مجھے دور سے ایک روشنی آتی ہوئی نظر آئی۔ یوں لگتا تھا گویا کوئی مشعل لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندازہ ہونے لگا کہ آنے والا گھوڑے پر سوار ہے اور ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل لگے ہوئے ہے۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دور سے آتی ہوئی مشعل کی ہلکی سی روشنی میں مجھے گھوڑوں پر سوار ایک سے زیادہ قیبلے نظر آ رہے تھے۔ جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے ان کی شکلیں واضح ہوتی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ 4 گھڑ سوار تھے جو اس طرف چلے آ رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے والے گھڑ سوار کے ہاتھ میں ایک مشعل تھی جس وہ اپنے پیچھے آنے والوں کو راستہ دکھا رہا تھا۔ قریب آنے پر ان کی رفتار سست پڑ گئی اور وہ سب کے سب کٹیا کے دروازے کے عین سامنے پہنچ کر رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑوں پر سامان کی کئی کٹڑیاں لدی ہوئی تھیں۔ مجھے کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں اور اس کٹیا کو انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہوا ہے، لیکن فی الحال میں ان کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے شہزادی ارینا کا خیال تھا اور مجھے اسے مرنے یا زخمی ہونے سے بہرحال بچانا تھا، ورنہ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو یقیناً میرا رویہ بالکل مختلف ہوتا۔ کٹیا کے سامنے پہنچ کر وہ چاروں کے چاروں گھوڑے سے اتر پڑے۔ مشعل والا آدمی سب سے آگے تھا۔ گھوڑوں پر سے اترنے کے بعد انہوں نے گھوڑوں پر سے سامان کی گٹھڑیاں بھی اتار لیں۔ مشعل والا آدمی سب سے پہلے کٹیا میں داخل ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے باقی تینوں افراد بھی اپنی اپنی گٹھڑیاں سنبھالے ہوئے کٹیا کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ یہ لوگ چور تھے، چوری کا سامان لے کر آئے تھے اور شاید اندر بیٹھے ہوئے آپس میں حصے بانٹ رہے ہیں۔ میرا اندازہ تھا کہ تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور پھر میرے اور شہزادی ارینا کے لیے کوئی خطرہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اتفاق سے میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا یوں کہ پروفیسر میرے اور شہزادی کے دونوں گھوڑے ہم سے کچھ فاصلے پر بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے نامعلوم کس کی وجہ سے کوئی گھوڑا بڑے زور سے ہنہنایا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ہنہنانے کی آواز کٹیا کے اندر تک پہنچی ہوگی۔ گھوڑے کے ہنہنانے سے شہزادی ارینا کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ چور یا ڈاکو جو بھی یہ لوگ ہیں اب ضرور کٹیا میں سے نکل کر آئیں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کس کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز ہے، کیونکہ ان لوگوں کے گھوڑے تو کٹیا کے عین سامنے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ اس گھوڑے کی آواز ذرا دور سے آ رہی تھی اور اس فرق کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔
میرا خیال صحیح ثابت ہوا۔ چند ہی لمحوں بعد کٹیا ہی سے مشل کی روشنی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ مشل بردار سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے باقی تینوں آدمی تھے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ارینا نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا اور وہ ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ میں سرگوشی میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں نہ دیکھ پائیں، اور اگر انہوں نے ہمیں دیکھ بھی لیا تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ان سب سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں۔ میری باتوں سے ارینا کی ڈھارس مدی اور اس نے ہولے سے میرے کان میں کہا، یہ لوگ ہمارے تعاقب میں آنے والے نہیں ہیں، بلکہ کوئی جرائم پیشہ اور بدمعاش قسم کے لوگ لگتے ہیں۔ مجھے خدشہ ہے یہ لوگ میرا زیور وغیرہ نہ چھین لیں۔ اطمینان رکھو، ایسا نہیں ہوگا، میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے میں ان لوگوں کے ہاتھ توڑ ڈالوں گا۔ وہ چاروں کے چاروں آپس میں باتیں کرتے ہوئے گھوڑوں کی آواز کی سمت بڑھ رہے تھے اور ان کا رخ بالکل ہماری طرف تھا۔ چند منٹ بعد وہ گھوڑوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہاں تو 2 گھوڑے موجود ہیں، ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس ہی کہیں وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جو ان گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک دوسری آواز آئی، ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ تیسری آواز نے کہا، ہو سکتا ہے وہ لوگ کوئی مسافر ہوں اور دن بھر کے سفر کے بعد تھک کر سو رہے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کچھ مال موجود ہو۔ گھوڑے تو 2 ہی نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آدمی بھی 2 ہی ہوں گے، ہم ان پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ دونوں گھوڑے نہایت عمدہ نسل کے معلوم ہوتے ہیں۔ چوتھی آواز نے کہا، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے سوار کوئی مالدار لوگ ہوں گے۔ اب ان لوگوں نے مچھل کی روشنی میں درختوں کے جھنڈ میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں اور ارینا بالکل خاموشی کے ساتھ اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر ذرا اور پیچھے چلے گئے تھے، کیونکہ میں فی الحال ان لوگوں سے محض آرائی نہیں چاہتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہمیں ڈھونڈ نکالا۔ میں اور ارینا ایک جھاڑی کے پیچھے دبکے ہوئے انہیں نظر آ گئے تھے۔ اچھا تو تم لوگ یہاں چھپے ہوئے ہو، ان میں سے ایک شخص نے کہا جو سب سے آگے تھا۔ یہ گھوڑے تمہارے ہیں؟ ہاں یہ گھوڑے ہمارے ہیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور ارینا میرے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم دونوں کون ہو اور اس اندھیری رات میں سنسان جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے پہلا سوال یہی کیا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے سکون سے کہا، تم چاروں کون ہو اور اتنی رات گئے اس جنگل میں کیا کرنے آئے ہو؟ اتنی تیزی نہ دکھاؤ جوان، سردار نے سخت لہجے میں کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو۔ ہم مسافر ہیں اور اگلے شہر جا رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ راستے میں رات ہو گئی تھی اس لیے ہم آرام کرنے کے لیے یہاں رک گئے۔ اس عورت کو کہاں سے بھگا کر لائے ہو؟ سردار نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں اسے کہیں سے بھگا کر نہیں لایا، میں نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ سردار سمیت ان تمام لوگوں کی نظریں ارینا کے لباس اور اس کے قیمتی زیورات کا جائزہ لینی تھی۔ انہوں نے ارینا کی شکل و صورت اور اس کے حلیے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کی۔ یہ کوئی معمولی عورت معلوم نہیں ہوتی، سردار نے کہا، اور یہ تمہاری بیوی تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے جسم پر جو لباس اور زیورات ہیں وہ شہزادیوں اور وزیر زادیوں ہی کو میسر آ سکتے ہیں، اور یہ کہیں شہزادی ارینا تو نہیں ہے؟ اچانک ان میں سے ایک زور سے چلایا، آج تو سارے شہر کو یہ معلوم ہے کہ شہزادی ارینا کو اس کے محافظ دستے کا سردار فیروز بھگا کر لے گیا ہے، اور رات گئے تک دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں نے خبر سنی تھی اور کل صبح کو ان کی تلاش میں کئی فوجی دستے روانہ کیے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو، چوروں کے سردار نے کہا، یہ ضرور شہزادی ارینا ہے اور اس کے ساتھ یہ شخص فیروز ہے جسے بھگا کر لایا ہے۔ پھر تو ہم بہت بڑے انعام کے مستحق ہو گئے۔ سردار، اس شخص نے کہا، ہم ان دونوں کو گرفتار کر کے شاہ مارتولیس کی خدمت میں پیش کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں زبردست انعام و کرام سے نوازے گا۔ اب تم دونوں اپنے آپ کو زیر حراست سمجھو، سردار نے رونق سے کہا۔ مزاحمت کرنے کی کوشش بیکار ہے کیونکہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم اکیلے مرد ہو اور ہم جہاں 4 آدمی ہیں، لیکن پہلے تمہیں اس بات کا اقرار کرنا ہوگا کہ تم فیروز ہو اور یہ شہزادی ارینا ہے۔ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتانا پڑے گا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ میں فیروز ہوں اور یہ شہزادی ارینا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم نے شہر میں ہمارے فرار کی خبر تو سن لی، لیکن شاید تم پوری خبر نہیں سن سکے۔ وہ کیا؟ چوروں کے سردار نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہ ہے کہ تیمور اور آزوب اپنے سپاہیوں کی بڑی جمعیت کے ساتھ ہمارے تعاقب میں آئے تھے، اور اب سے چند گھنٹے پہلے وہ لوگ واپس شہر پہنچ چکے ہوں گے۔ آزوب اتنا شدید زخمی ہے کہ اس کے جاں بر ہونے کی امید نہیں ہے، اور ان دونوں کے سپاہیوں کی بہت سی لاشیں یہاں سے زیادہ دور نہیں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم ان لاشوں میں اپنی لاشوں کا اضافہ بھی کروانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا،
اور بس یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی چوری کے مال کا حصہ آپس میں بانٹ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سردار بڑے زور سے ہنسا۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، تم نے بہت جلد ہمارے بارے میں اندازہ لگا لیا، اور تمہارا اندازہ بھی غلط نہیں ہے۔ بہرحال اس سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب ہم تم دونوں کو شاہ مارطولیس کی خدمت میں پیش کریں گے تو اس وقت یہ کٹیا بالکل خالی ہوگی، اور یہاں کی تلاشی لینے والے کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور ہمیں کوئی بھی چور ثابت نہیں کر سکے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، تم نے تیمور اور آزوب اور ان کے سپاہیوں کا ذکر کیا ہے، انہیں تم بھول جاؤ، وہ تھے اور ہم ہیں۔ ہمارے چنگل سے تم بچ کر تو نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیا تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ میں نے اسے کہا، اس کا علم تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اپنے تینوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان دونوں کو ابھی اور اسی وقت گرفتار کر لو، لیکن خیال رہے کہ شہزادی ارینا کو غضب نہ پہنچے۔ میں تمہیں آخری بار متنبہ کرتا ہوں، میں نے چوروں کے سردار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اس حماقت کا ارتکاب نہ کرنا، ورنہ سخت سزا بھگتنی پڑ جائے گی، اور تمہارا حشر بھی ان لوگوں سے مختلف نہیں ہوگا جو اس سے پہلے میرے ہاتھوں سے زخم اٹھا چکے ہیں۔ یہی ہے کہ یہاں سے سیدھے دفع ہو جاؤ اور مجھے اور شہزادی ارینا کو ہمارے حال پر چھوڑ دو، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ مگر چوروں کے اس سردار نے میری بات پر کوئی توجہ دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ تینوں کی تینوں جارحانہ انداز میں ہماری طرف بڑھے۔ میں اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ آگے آنے والے تینوں اشخاص مسلح تھے، لیکن ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ایک مضبوط سی رسی بھی موجود تھی جو اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ غالباً اس رسی کو وہ چوری کے کام کے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہوگا۔ اس شخص نے وہ رسی جلدی سے اپنی کمر سے کھولی، چند ثانیوں کے اندر اس کا پھندا بنایا اور غیر معمولی مہارت اور چابک دستی کے ساتھ میری طرف اس طرح پھینکا کہ وہ سیدھا میری گردن میں فٹ ہو گیا۔ اس نے ایک زور کا جھٹکا دیا اور رسی کا پھندا میری گردن کے گرد کس گیا تھا۔ چوروں کا سردار بے حد خوش ہو گیا اور خوشی سے بے قابو ہو کر بولا، شاباش، تم نے بڑا اونچا کام کر دکھایا، اسے کہتے ہیں مہارت اور چابک دستی۔ اب بھلا یہ بھاگ کر کہاں جا سکے گا؟ اس کی گردن تو کسی چوہے کی طرح چوہے دان میں پھنس گئی ہے۔ لیکن ابھی اس کی زبان سے پورے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے تھے کہ میں نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ ریشم کی رسی کسی معمولی ٹوری کی طرح ٹوٹ گئی اور میں نے اسے اپنی گردن سے نوچ کر پھینک دیا۔ چوروں کے سردار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ مجھے ناقابل یقین نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے رسی کے پھندے کو اطمینان سے اپنی گردن سے نکال کر زمین پر پھینک دیا اور کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اس انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ اب ان لوگوں کا اگلا قدم کیا ہونا ہے۔ شہزادی ارینا میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور خاصی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اتنی خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ اسے کافی حد تک یقین تھا کہ جب میں اتنے بہت سے لوگوں پر قابو پا سکتا ہوں تو یہ چار چور میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ سردار اور اس کے تینوں ساتھی چند لمحوں تک زمین پر پڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی رسی کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد سردار نے اپنی تلوار سونت لی اور اپنے باقی ساتھیوں کو حکم دیا، انہیں چاروں طرف سے گھیر ڈالو، اگر فیروز مارا جاتا ہے تو پرواہ مت کرو، اسے مارا جانے تو ہم اس کا سر کاٹ کر لے چلیں گے اور اس کی ہلاکت کے ثبوت کے طور پر شاہ مارطولیس کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن بس اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ شہزادی ارینا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سردار کا حکم پاتے ہی تینوں آدمیوں نے میرے اوپر دھاوا بول دیا۔ سردار خود تلوار سونت کر شہزادی ارینا کے سر پر تعینات ہو گیا تھا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ سارا ہنگامہ زیادہ سے زیادہ چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ تینوں چور میرے ہاتھوں سے مارے گئے اور سردار حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اگرچہ تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کا ہاتھ بری طرح کپکپا رہا تھا اور اب شاید اس میں تلوار چلانے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اسے مت چھوڑنا فیروز، شہزادی ارینا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو ورنہ بعد میں یہ شخص ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ویسے بھی میرا چوروں کے سردار کو بخش دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایک ہی بار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اس طرح ان چوروں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ آج ان لوگوں کی موت انہیں ادھر لے آئی تھی۔ شہزادی ارینا نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، رات شاید آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، اس لیے میں اور ارینا ایک بار پھر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اس دفعہ ہمیں اپنے سونے کے لیے نئے سرے سے جگہ تلاش کرنا پڑی اور صاف کرنا پڑی کیونکہ ہم ان چاروں لاشوں کے قریب نہیں لیٹنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ ایک بار پھر سو گئے۔ اچانک ایک بار پھر میری آنکھ کھل گئی۔ رات ابھی باقی تھی اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دور آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے اور ان کی بہت ہلکی ہلکی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی۔ اس برائے نام روشنی میں میں نے دیکھا کہ ہم سے کچھ فاصلے پر جہاں ان چاروں چوروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کچھ جانوروں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔
یہ جانور لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر ان کا گوشت نوچ کر کھا رہے تھے۔ میں بڑی دیر تک ان جانوروں کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کوئی جانور شہزادی کی طرف نہ آ جائے، اس لیے میں برابر جاگتا رہا اور میں نے دوبارہ سونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آہستہ آہستہ صبح کاذب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے ایک نظر شہزادی ارینا پر ڈالی، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صبح کا اجالا پھوٹنے لگا۔ دور مشرق کی جانب سے سورج نے سر اٹھایا اور ہمارے ارد گرد کا منظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ شہزادی ارینا ابھی تک بے خبری کی نیند کے عالم میں سوئی پڑی تھی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک دل دہلا دینے والا حیرت انگیز منظر موجود تھا۔ بہت سے گیدڑ اور دوسرے جانور اور ان کے علاوہ بیسیوں کی تعداد میں گدھ، چیلیں اور کوے ان چوروں کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے جو ہم سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی تھی۔ غالباً ہوا یوں تھا کہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد ہی جنگلی جانوروں نے مردہ گوشت کی بو پا کر ان کے جسموں پر حملہ کر دیا تھا اور انہیں کھانا شروع کر دیا تھا، اور اب صبح ہوتے ہی مردار خور پرندے بھی اس مفت کی ضیافت میں شریک ہو گئے تھے۔ میں نے غور سے لاشوں کی طرف دیکھا، ان کے جسموں کا زیادہ تر حصہ کھایا جا چکا تھا